بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی عظم البلا و برح الخفا وانکشف الغطا وانکتر الرجا وزاقت الارض ومنعت السما وانت المستعان الیک المشتقى وعلیک المعول فی الشدۃ والرخاء اللہم صلی علی محمد وآل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمہ البصر یا هو اقرب یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 الساعات 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 العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین. ممکن ہے حد تک بلند صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقی بعد فناء الاشیاء والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین المنتخبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکہ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ. صلوات پڑھیے بلند آواز سے. آج کی صفحہ انتظار، اس صفحہ عزا، اس صفحہ معرفت اور اس پر حاضر بلا تفریق مذہب و ملت و مسلک و عقائد و نظریات کربلا کی ریت کے ٹیلہ کے منبر پر تشریف فرما خطیب نظریہ توحید کے اس تغاثہ پر لبیک کہنے والے غیرت مندوں کے دلوں میں موجود حرارت ولایت امیر المومنین کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب. میرے محترم سامعین، سبحان اللہ. اللہ کی گواہیاں انبیاء نے دی. جو نبی بھی آئے وہ گواہی دیتے رہے کہ اللہ ہے اور وحدہ لا شریک ہے. جنہوں نے کسی کو اس کا شریک بنایا انہوں نے انبیاء کی تعلیمات کی مخالفت کی. جس نے کسی کو اس کا ہمسر سمجھا اس نے بھی اللہ کی تعلیمات کی اور انبیاء کی تعلیمات کی مخالفت کی. سب سے پہلے زمین پر اللہ رب العزت نے اپنے کرم کے اہتمام سے جناب آدم علیہ السلام کو اتارا. میں نکالا نہیں کہتا، اتارا.
کیونکہ جسے نکال دیا جائے پھر اسے واپس نہیں بلایا جاتا۔ یہ متشابہ آیت ہے، اور متشابہات میں وہ پڑھتے ہیں جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، جن کے دل ٹیڑے ہوتے ہیں نا، وہ متشابہات میں پڑھتے ہیں۔ جن کے دل ٹیڑے ہیں وہ متشابہات میں پڑھتے ہیں، ورنہ محکمات قرآن میں اتنے محکم آیتیں پڑھتے جائیں تو محکم آیتوں پر ہی آپ کو دین سمجھ آئے گا۔ متشابہ سے دین سمجھ نہیں آتا، محکم سے دین سمجھ آتا ہے۔ اور جو متشابہات کے پیچھے رہتے ہیں وہ شبے میں ہی رہتے ہیں، انہیں یقین نہیں ملتا، اور یقین کی منزل ہی آخری منزل ہے۔ اور قرآن کا فیصلہ بھی ہے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں یقین آ جائے۔ تو جناب ابو بصیر نے میرے مولا سے پوچھا تھا، مولا جب یقین آ جائے تو پھر عبادت چھوڑ دیں؟ فرمایا ہاں، جب یقین آ جائے تو پھر عبادت تم پہ واجب ہی نہیں رہے گی۔ مولا یقین کب آتا ہے؟ مولا نے فرمایا جب موت آتی ہے پھر یقین آتا ہے۔ مولا موت میں یقین؟ مولا نے فرمایا موت کے لمحے میں کوئی ایسا غیب شہود میں آ جاتا ہے جس کے چہرے کو دیکھیں تو یقین مل جاتا ہے۔ جی آپ سلام۔ تو متشابہات میں نہیں، محکم آیات موجود ہیں، جیسے محکم آیتیں ساری 750 مرتبہ قرآن میں نماز کا حکم، ایک بھی متشابہ نہیں، ساری محکم آیت۔ ایک اور محکم آیت پڑھتا ہوں جو متشابہ نہیں ہے، اور مسلمانوں کی کسی فرقے کے نزدیک وہ متشابہ نہیں۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ، اے میرے رسول پہنچا دیجیے، ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ، یہ پہنچائیے، یہی رسالت ہے۔ یعنی ایک اعلان کو اللہ نے کل رسالت قرار دیا، اور یہ اعلان بٹھا لے بچے بٹھا لے، ایک اعلان پر کل رسالت کی بنیاد پر بھی۔ میں پھر اس طرف پلٹتا ہوں، بات یقین کی ہو رہی تھی، متشابہات میں نہیں پڑھنا، یقین کی طرف جانا ہے۔ پہلے جناب آدم کو اتارا، اور جناب آدم کو اللہ نے خود بنا کے اتارا، فرشتوں کی بزم میں اعلان کیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں، جا کے نہیں بنے گا، بنا کے بھیجا۔ ہاں ذرا بیدار رہیے، جا کے نہیں بنے گا، بنا کے بھیجا۔ اور جب منصب خلافت پر فائز کرتا تو پھر مسجود ملائکہ بنتا۔ اس پہ تو کسی مسلک کو شک ہی نہیں ہے کہ جناب آدم مسجود ملائکہ۔ پھر یہ روایتیں پڑھنا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا جو گندم کا ہے، درخت اور گندم کا کیا بات ہے، اور وہ بھی جنت میں۔ جنت میں گندم کہاں آئی؟ اور پتر بیٹھ جا، اور میرا سن بیٹھ جا، بیٹے جاؤ نا، کیسے چھٹی مانگ رہے ہو؟ راستہ نہیں ہے، جاؤ میرا بچہ۔
اچھا جاؤ جاؤ، یہاں کوئی پابندی نہیں ہے، یہاں بندے آتے بھی مرضی سے ہیں، جاتے بھی مرضی سے۔ بسم اللہ بسم جو اللہ ہے صاحبوں، گندم کا درخت، بسم اللہ درخت گندم کا، وہ بھی جنت میں۔ گندم کا جنت میں کیا کام؟ جو جنت کے مالک ہیں وہ زمین پر رہ کے نہیں کھاتے۔ جو جنت کے مالک ہیں زمین پر رہ کر گندم نہیں کھاتے، تو پھر جنت میں گندم کا کیا کام؟ تو پھر یہ متشابہ آیت ہے، اس کی طرف نہ جانا۔ محکم قبلہ یہی ہے کہ خلافت دی ہے، سجدہ کروایا اور پھر زمین پر اترو، جنت میں رہے، جناب آدم جنت میں رہے، پھر زمین پر آئے، پھر جنت میں۔ فکرہ میں بہت بڑا کہنے جا رہا ہوں، اپنی استعداد کے مطابق داد دیجیے گا۔ پہلے دن ہی اللہ نے سمجھا دیا کہ نبوت آتی جاتی رہتی ہے۔ یہ جناب آدم کی نبوت کہ نبوت آتی جاتی رہتی ہے، آتی بھی ہے جاتی بھی ہے، چونکہ اللہ کی حجت ہے نا، اللہ کی حجت ہے۔ یہ حجت پنجابی والی نہیں، یہ عربی والی ہے۔ حجت کہتے ہیں دلیل کو، حجت کہتے ہیں دلیل کو، اور قرآن نے واضح طور پہ کہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت، ہم نے بھیجے ہیں ڈرانے والے اور خوشخبریاں دینے والے، تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے پر کوئی حجت نہ رہے۔ اس کا مطلب ہے حجت یہاں سے نہیں آتی، جی آپ سلامت ہیں، حجت یہاں سے نہیں آتی۔ پھر قصص الانبیاء کی روایات کو آپ مورد بحث بنا لیں کہ فلاں روایت ایسے ہے، بیٹے ادھر دیکھ، چاند دیکھتے ہیں، فلاں روایت ایسے ہے، فلاں نے لکھا ہے۔ لکھنے والوں کا کیا اعتبار ہے کوئی لکھنے والوں کا اعتبار؟ کوئی کیا لکھ دے، پتہ نہیں کون کیا لکھنا ہے۔ سارے دن کے اخبار اٹھاؤ، سامنے رکھ لو، کوئی کچھ لکھے گا، کوئی کچھ لکھے گا۔ چلو اخبار دیکھنے کا وقت نہیں ہے، اب اخبار کون پڑھتا ہے؟ ٹیلی ویژن چینل دیکھو، جس جس کے ہیں اسی کی خبریں، جس کا چینل ہے اسی کی خبر ہے۔ پہلے مورخ بھی ایسا تھا، مورخ بھی ایک چینل ہے، جیسے جیسے اس کو گھمایا گیا ویسے ویسے وہ چلتا گیا۔ مورخ دو طرح کے تھے، توجہ، ایک مورخ وہ ہے جو دو چیزوں کے درمیان بیٹھا تھا، ایک طرف دسترخوان تھا، ایک طرف جلاد، ادھر دیکھتا تھا تو جلاد کے خوف سے لکھتا تھا، شاباش، ادھر دیکھتا تھا تو دسترخوان کے لالچ میں لکھتا تھا۔ نہ خوف سے لکھی ہوئی بات ٹھیک، نہ لالچ سے لکھی ہوئی بات ٹھیک۔ لکھنے والوں نے امیر المومنین کی سیرت لکھی، میں پھر روایت پہ پلٹتا ہوں، مقدمے سے ایک بات کہوں گا۔ انہوں نے لکھا کہ علی یہودی کے بعد میں مزدوری کرتے تھے، چلو آپ نے لکھ دیا، گئے ہوں گے کسی دن مشکل کشا جو ہیں، گئے ہوں گے کسی دن۔ ویسے مزدوری کرنا بری بات نہیں ہے، مزدوری کرنا بری بات نہیں، آسان اقدام ہے، مزدوری کرنا چاہیے، آسان اقدام ہے۔ لیکن علی مزدور نہیں تھے، کیونکہ علی غریب گھر کے فرد نہیں تھے۔ توجہ، علی کے گھر میں نان و نفقے کی یہ مجبوری نہیں تھی کہ مزدوری کریں
تو گھر کا چولہا جلے. گھر میں چولہا ہی وہ تھا جس میں آگ نہیں تھی. میں تو اپنا عقیدہ پڑھوں. گھر میں چولہا ہی وہ تھا جس میں آگ نہیں تھی، کیونکہ اندر سارا نور ہی نور تھا، اور نور پہ روٹیاں بھی وہ پکتی تھی جو نور مانگنے آتا تھا. یہ آپ سلامت ہیں. تو پھر مورخ نے تو لکھ دیا. دل لگ رہا ہے نا آپ کا بات میں. پھر مورخ نے لکھ دیا کہ یہودی کے باغ کے مزدور ہیں. شمعون یہودی کے باغ میں گئے تھے، اس کی کھجوریں نہیں ہوتی تھی. ایک بار علی نے اس میں کھڑے ہو کے بادل برسوا دیے. بادل برسوا دیے تو پھر اس کی کھجوریں سوکھتی نہیں تھی. اور شمعون یہودی کے باغ میں جا کے بادل برسوانے کی اس خشک سالی میں وجہ یہ تھی کہ حسن نے سفارش کی تھی مولا اس کے باغ نہ سوکھیں. یہ مسلمانوں میں بیٹھ کر ہی کہتا ہے بطول سچی ہے. تو روایت کا کیا اعتبار؟ روایت کا کیا اعتبار ہے؟ کیا اعتبار ہے روایت کا؟ روایت کرنے والا کیا روایت کرے گا؟ کسی راوی کو نہیں پتا کہ علی کی بیٹیاں کتنی. آپ پریشان ہو گئے. کسی راوی کو خبر نہیں کہ علی کی بیٹیاں کتنی. کوئی تعداد معین وہ کرے جس نے دیکھی ہو. جن کی دیکھی گئی ان کے بارے میں یقین ہو گیا کہ ان کی اتنی ہے. پیچھے آ گیا. جن کی دیکھی گئی ان کے بارے میں یقین ہے کہ ان کی اتنی ہے. توجہ فرمائیے گا. جن کی نہیں دیکھی گئی کون لکھے گا کتنی ہے؟ ہم تو صرف وہی جانتے ہیں جو حسین کے ساتھ ہیں. روایت پڑھتے ہوئے میں محتاط لہجے میں بات کیا کرتا ہوں. منبر کی تہذیب ہے، اس کے تقاضوں کے مطابق بات کرتا ہوں. روایت پڑھتے ہوئے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. جب روایت پڑھنا ہے تو اس کا تجزیہ بھی کرے نا، اس کے تحلیل بھی کرے، اسے پرکھے بھی. کوئی کسوٹی جو رکھے نا اس پہ ہم روایت کو پرکھیں گے اور پھر پڑھیں گے. جیسے عام آپ سنتے ہیں کہ علی کی ایک بیٹی بے اولاد ہے. سنتے ہیں بی بی ام کلثوم کی اولاد نہیں. تو سنتے جائیے، بندے پڑھتے جائیں گے، آپ سنتے جائیں. حالانکہ یہ کہنا سورہ کوثر کی مخالفت. ہاں، بی بی کے بیٹے قاسم کربلا کے شہید ہیں، جناب سیدہ ام کلثوم کی. تو روایات کو پہلے پرکھیں پھر پڑھیں. آپ نے قصص الانبیاء میں روایت پڑھ دی کہ اللہ نے آدم کو گندم کھانے پہ جنت سے نکال دیا. ایک گندم کا دانہ کھا کے آدم جنت سے نکل آئے، اور تم ساری زندگی میں ٹنوں کی ٹن گندم کھا کے پھر جنت چلے جاؤ. کیا مضحکہ خیز بات. اور وہ شجرہ کوئی اور ہے، وہ متشابہ ہے. جناب آدم اترے ہیں، جب زمین پر اترے ہیں جناب آدم تو معتبر روایات کے مطابق سری لنکا میں اترے. بی بی حوا جدہ میں اتری. یہ جدہ سعودی عرب والا جہاں بندے آج کام کرنے جاتے. سبحان اللہ. اس کا نام جدہ ہے ہی اس لیے کہ وہاں جدہ اتری ہے. وہاں آدمیت کی جدہ اتری، وہاں پہ آئے. لیکن ادھر کیوں بھیجا تھا؟ بی بی حوا کو ادھر بھیج دیتی. بی بی حوا کو کہتے آدم کو ڈھونڈ. نہیں، آدم سے کہا حوا کو ڈھونڈ. پہلے دن ہی اللہ نے ماں کی فضیلت بتا دی. جڑے کہوں لڑ کے آئے ہو تو سا کٹ بول دیں. توجہ. پہلے دن ہی اللہ نے خاتون کی مستور کی عزت بتا دی. جناب آدم گئے اس طرف کیونکہ وہاں قریب کعبہ تھا. کعبہ کی طرف بھیجنا تھا. پہلے کعبہ
جناب آدم کعبہ کی طرف گئے بی بی حوا کو لے کے، تو آپ نے سوال نہیں اٹھایا نا، ذہن میں نہیں آیا آدم تو آ جانے ہیں، تو کعبہ پہلے کیسے؟ کعبہ پہلے سے تھا، جناب آدم کے اترنے سے پہلے اللہ نے جناب جبرائیل سے کہا تھا کعبہ بنا لو، اور بنایا کیوں تھا؟ چوتھے آسمان پہ بیت معمور ہے، اس کا فرشتے طواف کرتے ہیں، اللہ نے کہا جیسے یہاں طواف ہوتا ہے نا ویسے طواف زمین پہ بھی ہونا چاہیے، بالکل اس کے نیچے اسی کی نقل پہ ایسا ہی گھر بنا دو جیسا یہ ہے، اس کی شبیہ بنا دو۔ شیعوں کے شبیہ بنانے کو بدعت کہنے والے ایک شبیہ کے طواف کو حج مانتے ہیں، شبیہ کا طواف نہ کرو حج ہوتا ہی نہیں۔ پھر جناب آدم علیہ السلام آ گئے، توجہ، کعبہ بار بار بنتا رہا، دیواریں بلند ہوتی رہی، جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل نے بھی کی، جناب ابراہیم، اور یہ واضح ہے قرآن میں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب ابراہیم اور جناب اسماعیل نے کعبہ کی دیواروں کو بلند کیا تھا، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اللہ ہمیں اپنے مسلم بنا، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، بیٹے سر اٹھانا، امتاً مسلمۃ لک، اور ہماری ذریت میں ایک پوری جماعت ویسی مسلم بنا جیسے ہم ہیں۔ ان کی نشانی کیا ہے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ ان میں رسول بھیج۔ اس کا مطلب ہے جس کی گود میں محمد بیٹھے نا وہ کلمہ نہیں پڑھتا ابراہیم جیسا۔ میرا سلام ہے بھئی آپ کو جو ان فکروں میں بول رہے ہیں، وہ جناب ابراہیم جیسا ہے۔ انہوں نے کعبہ کی دیواریں بلند کی، اور پہلے جناب ابراہیم نے کیا کیا؟ دیواریں بلند کرنے سے پہلے بی بی ہاجرہ اور جناب اسماعیل کو لے گئے ادھر فلسطین سے مکہ لے گئے، اور بی بی ہاجرہ کو بھی وہاں چھوڑا، چند دن کے جناب اسماعیل کو بھی چھوڑا۔ کسی میں ہمت ہے توجہ کوئی سوال کرے جناب ابراہیم سے کہ اکیلی زوجہ اور چند دن کا بیٹا کعبہ کے قریب چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور ساتھ دعا مانگ رہے ہیں، ربی انی اسکنت من ذریتی عند بیتک المحرم، اللہ میں اپنی ذریت میں سے کچھ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں تیرے محرم گھر کے نزدیک، فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، لوگوں میں سے کچھ کے دل ان کی طرف جھکا، شاباش، لوگوں میں سے کچھ کے دل ان کی طرف جھکا۔ تو جتنے مجلس میں بیٹھے ہو نا، شیعہ یا سنی، جس کا دل حسین کی طرف جھک جائے نا، سمجھ لو اسے ابراہیم کی دعا لگ گئی، وہ دعا ابراہیمی ہے، اللہ لوگوں کے دل ان کی طرف جھکا۔ اور پھر ایک دعا اور سبحان اللہ، فرمایا واجبنی و بنیا نعبد الاصنام، مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کی پرستش سے دور رکھنا۔ اگر ابو طالب بیٹا ابراہیم کا ہے تو پھر دعا ابراہیمی ہے کہ یہاں بت نہیں، یہاں توحید ہے۔ چھوڑ کے چلے گئے جناب ابراہیم، چھوڑ کے چلے گئے، ماں ہے، چند دن کا بچہ ہے، ماں کو پیاس لگ گئی، تسی سن دے اپنے بسم اللہ، میں غلط پڑھ گیا ہوں، پیاس لگی، ہاں شاباش، ایسے توجہ سے سن، بچے کو پیاس لگی تو ماں بچے کی پیاس کی شدت محسوس کر کے اٹھی۔ اب منظر ذرا سمجھنا، جہاں بچہ تھا نا جناب اسماعیل، وہ بلندی پہ تھے، قریب دو پہاڑ تھے، ایک کا نام صفا، اب تو پہاڑیاں رہ گئی ہیں نا، تب پہاڑ تھے، صفا اور مروہ۔ بی بی پانی ڈھونڈتی ڈھونڈتی صفا و مروہ میں آئی، تحفہ دینا میں نے آپ کو اس عشرے کا، وہ قبول کرنا۔ صفا و مروہ میں بی بی آ گئی، بچہ پیاس کی شدت سے بلبلا رہا، چند دن کا بچہ ہے، بچے کی ایڑیاں کیسی ہوتی؟ سخت ہوتی ہیں،
بچہ پتھر پہ ایڑی مارے تو کیا پھٹتا ہے؟ ایڑی. میں پاک ممبر پہ کھڑا ہوں، اسماعیل نے ماری نہیں، رگڑی. اسماعیل نے ماری نہیں، رگڑی ہے. ایڑی نہیں پھٹی، زمین پھٹ گئی، پانی نکل آیا. ادھر بی بی حاجرہ طواف کر رہی تھی، صحیح کر رہی تھی، چکر لگا رہی تھی، صحیح دوڑ رہی تھی. صحیح کے معنی دوڑنے، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا. 7ویں چکر پہ حالانکہ بچہ نظر نہیں آیا، لیکن بی بی حاجرہ مطمئن ہو کے پلٹ آئی کہ اب بچہ پیاسا نہیں. یہ 7ویں چکر پہ کیوں آئی؟ کیونکہ بی بی کو پتا تھا 7 عدد اس عباس کا ہے جس کے قبضے میں پانی ہے. سنانا چاہتا. بی بی حاجرہ پلٹ آئی، اب پانی نکل رہا ہے، پانی نکل رہا ہے، اور پانی بے نظم نکل. زمین پھٹی ہوئی ہے، بالکل بے قابو چشمہ ابل ابل کے نکل رہا. بی بی حاجرہ آرام سے چلتی آئیں. فکرہ سنو، اگر دل چاہے تو ڈال دینا. اسماعیل کی پاک اماں نے بے نظم ابلتے ہوئے چشمے کے اوپر آ کے کہا زمزم اوقات میں رہ کے چل. شاباش شاباش شاباش، اوقات میں رہ کے چل. پھر اتنا نکلتا تھا جتنی بی بی حاجرہ کو اور اسماعیل کی ضرورت تھی. کبھی قریب ایک قبیلہ بھی تھا، وہ بھی آ گئے. انہوں نے کہا یہاں بس جائیں، فرمایا بس جائیں. وہ قبیلے والے بھی بس گئے. اب سارے مکے والے ایک نہیں، کچھ پانی بانٹنے والے ہیں. نہیں، آپ نے توجہ نہیں فرمایا. کچھ پانی بانٹنے والے ہیں، کچھ پانی مانگنے والے ہیں. بس ایک فکرہ سن لو، پانی بانٹنے والوں نے کلمہ پڑھایا، شاباش. پانی مانگنے والوں نے کلمہ پڑھا. پھر جناب ابراہیم سے اللہ نے آواز دلوائی، فذکر فی الناس بالحج. ابراہیم لوگوں کو حج کے لیے بولا. پھر حج کی آیت سرکار دو عالم کے زمانے میں اور حج واجب ہوا. فرمایا للہ علی الناس، اللہ کے لیے لوگوں پر فرض ہے حج البیت، اللہ کے گھر کا حج کریں. تھکے ہوئے تو نہیں آپ؟ بسم اللہ. لوگوں پر فرض ہے کہ اللہ کے گھر کا حج کریں. اور لفظ حج کرنے میں ہے، پڑھنے میں حج ہے. حج البیت. حج کے معنی جا کے لغت میں دیکھا. حج کے معنی ہے غور سے دیکھنا. بندے روز امام بارگاہ ایمان سجدہ میں آتے ہیں. جس نے یہ گنبد نہیں دیکھا اس نے غور سے تو نہیں دیکھا. نیا بنا نا. مینار نہیں دیکھے اس نے، پھر غور سے تو نہیں دیکھا. اللہ کہہ رہا حج یہ ہے کہ میرے گھر کو غور سے دیکھنے کا نام حج. جس نے بارگاہ کو غور سے دیکھا اسے پتا ہے کہ محمد عباس رضوی کے دائیں طرف مرد تھے، بائیں طرف مستورات تھے.
اوپر ایک برآمدہ تھا، اس میں گنبد تھا، گنبد کے ساتھ مینار تھے، اس طرف مولا ابوالفضل عباس کا بینر لگا تھا، اور میرے ساؤنڈ والے بھائی کے کمزور سپیکر کہاں کہاں پہ لگے ہوئے تھے۔ وہ ساری توجہ کر کے ایک ایک چیز کا نقشہ بتائے گا، اس طرح بارگاہ ہے، اس طرف رستہ ہے۔ ایک ایک چیز کو جو ہر سال آتے ہیں انہیں تو ایک ایک چیز یاد آ گئی ہے۔ بیٹیوں کو یاد ہو جاتا ہے کہ میں فلاں پچھلے سال فلاں جگہ پہ بیٹھی تھی، بھائیوں کو یاد ہو جاتا ہے کہ میری جگہ پچھلے سال یہاں پر تھی۔ یہ غور کرنا ہوتا ہے، اور غور سے ہی اللہ کے گھر کو دیکھنے کا نام حج ہے۔ جس نے غور سے نہیں دیکھا نا، اس نے حج نہیں کیا۔ جب حج پہ جاؤ نا تو کعبہ کو غور سے دیکھو، پھر حج ہوگا۔ جب کوئی حج کر کے پلٹ کے آئے تو اس کے حج کی دلیل پوچھنا، بتا ایک دیوار میں لکیر تھی؟ دیوار میں لکیر تھی؟ اگر لکیر تھی تو بندہ غور سے دیکھ کے آیا، اگر لکیر نہیں ہے تو اس نے غور سے دیکھا ہی نہیں۔ لکیر ہے کعبہ، کعبہ میں لکیر ہے، اور یہ لکیر ایسے نہیں پڑ گئی، ایسی لکیر ہے، ایسی لکیر ہے، ایسی لکیر ہے کہ کعبہ کی کل تحریر ہے۔ شاباش، ایسی لکیر ہے کہ کعبہ کی کل تحریر ہے۔ اور جب اس لکیر کی تاریخ پوچھو کہ تاریخ کیا ہے تو وہ ہم بتا، وہ